خودکشی یا قتل؟ میرا سوال ہم سب سے ہے کہ کون ثانیہ زہرا کے لیے جسٹس مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ داماد کی نظر ہماری پراپرٹی پہ تھی، داماد یہ کہتا ہے کہ سسرال ہی لالچی تھا۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ بیٹی کو 2 سال سے قید میں رکھا ہوا تھا، ملنے نہیں دیتے تھے۔ شوہر یہ کہتا ہے کہ خودکشی کی ریت ان کے گھر کی تھی، میری بیوی ہی ذہنی مریضہ تھی اور اسی لیے اس نے خودکشی کر لی، اور میں اور آپ تھوڑے دن میں یہ ساری بات بھول جائیں گے اور دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ایسے ہی کہیں سے ملتی جلتی نیوز آئے گی، دوبارہ سے یہ ساری بحث شروع ہو جائے گی، ایک عورت کی زندگی ایک ہیش ٹیگ کی نظر ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ کیوں جب وہ بچی زندہ تھی، قید میں تھی، جو والد کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے بچی کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، انہوں نے اس کی زندگی میں وہ اسٹیپ کیوں نہیں لیا؟ وہ شوہر جو آج یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ذہنی مریضہ تھی، اس نے زندگی میں، اس لڑکی کی زندگی میں اس کا علاج کیوں نہیں کرایا؟ کیوں اس کے لیے مدد کا انتظام نہیں کیا؟ میں نہیں مانتی کہ ثانیہ زہرا جس گھر میں رہ رہی تھی، اس گھر میں رہتے باقی افراد کو اس ابیوزو ریلیشن شپ کا نہیں پتا تھا، لیکن مجھے اس چیز کا یقین ضرور ہے کہ انہوں نے سب دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنا، ایک آدھ تھپڑ لگا دینا، یہ تو شادی شدہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس اتنی سی بات کے لیے گھر کیا خراب کرنا؟ کیونکہ بیٹا گھر بسانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں اور تمہارے بچے کو جو آسائشیں یہ دے رہا ہے، جس طرح کی زندگی یہ مہیا کر رہا ہے، یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کون تمہیں اور تمہارے بچوں کو پالے گا؟ میں نے خود دیکھا ہے بہت بار، صرف حق مہر کی خاطر والدین خود اپنی بچی کو خلا یا سپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے۔ وہ اس کو کہتے ہیں نہیں تم انتظار کرو، یہ طلاق دے گا تو اس کو تمہیں تمہارا حق مہر بھی دینا پڑے گا۔ اسٹیٹ کو ہم کیا ہی الزام ٹھہرائیں؟ کیا ہمارے یہاں کوئی سسٹمیٹک پروسیجرز ہیں، کوئی سپورٹ سسٹم ہے؟ اگر ایک عورت ہمت کر کے خلا لے ہی لیتی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ اس کو اور اس کے بچوں کو پالے گا کون؟ کیونکہ اللہ توکل تو نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے اور نہ ہی ہمیں یاد ہے کہ خدا کی ذات ہمیں اور ہمارے بچوں کو پالنے والی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہم رلائے کرتے ہیں اس ایک شخص کے اوپر، ہم اس کے رحم و کرم پہ اس بچی کو، اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں جو ایموشنلی ابیوسو بھی ہے، فزیکلی ابیوسو بھی ہے، جو مار پیٹ بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، فائنینشلی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ وہ جیسے رکھنا چاہے وہ ویسے رکھتا ہے، اور جب مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں تو ہم سڑک پر آ کر جسٹس فار ثانیہ زہرا کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے گرد اس لمحے میں بھی سینکڑوں ثانیہ زہرا موجود ہیں جو اپنے چہرے کے نیل اپنے میک اپ کے پیچھے چھپائے ہوئے ہوتی ہیں، جن سے ہونے والے ایموشنل ابیوز کو کہیں نہ کہیں کسی ڈیزائنر بیگ سے، کسی بڑی گاڑی سے، کسی اچھے کپڑوں سے کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے، جو چپ چاپ انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ ظلم سہ رہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے انصاف مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ خدارا ہمیں یہ مرنے اور مار دیے جانے والی ریت کو ختم کرنا ہوگا۔ صرف مرنے والوں کے لیے انصاف نہ مانگیں، جو زندہ ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے لیے انصاف مانگیں، ان کو انصاف دلائیں، ان کو اپنی ملکیت نہ جانیں، وہ جیتی جاگتی انسان ہیں، ان سے ان کے جینے کا حق نہ چھینیں۔ ثانیہ زہرا کے قتل کا ذمہ دار صرف اس کا شوہر نہیں ہے، اس کے والد، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے محلے والے اور ہر وہ شخص جو اپنے ارد گرد ہونے والے ابیوز کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ پورا معاشرہ، میں اور آپ، ہم سب ثانیہ زہرا کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔